آپ نے نام سنا ہوگا، ایک شخص ہے بڑا مشہور ہے، لیکن میں چونکہ واقعات اکثر اہل بیت اطہار سے توسل کے پڑھتا رہتا ہوں اور آپ کے درمیان بھی پڑھے ہیں واقعات، لیکن یہ واقعہ میں نے آپ کے درمیان نہیں پڑھا ہے، لیکن نام آپ نے یقیناً سنا ہوگا علی گندابی کا۔ ہمدان کا ایک علاقہ ہے گنداب، یہ وہاں کا رہنے والا تھا، اور عظمت کا یہ حال کہ اس کی نماز اپنے زمانے کے مرجع تقلید آیت اللہ میرزائے شیرازی، وہ عظیم مرجع کہ جنہوں نے شیعیت کو انگریزوں کے چنگل میں جانے سے بچایا تھا، وہ عظیم مرد مجاہد، اور دفن کہاں ہوئے علی گنداب؟ سرکار امیر المؤمنین کے حرم مطہر میں قدموں کے قریب دفن ہوئے ہیں۔ اچھا، ظاہر ہے کہ اب آپ کے ذہن میں جو تصور پیدا ہوا، نہایت نیک مؤمن متدین اللہ والا رہا ہوگا شخص، لہٰذا اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے مجمع میں، یقیناً ہمارے مجمع اتنا بڑا گنہگار نہیں ہوگا جتنا علی گندابی تھا۔ ہم لوگ تو سوچ بھی نہیں سکتے اتنی گناہیں۔ پھر یہ 180 ڈگری فرق کیسے پیدا ہوا؟ اب آپ سوچئے، جب اللہ علی گندابی کو معاف کر سکتا ہے تو ہمیں آپ کو کیوں نہیں معاف کر سکتا؟ شرط یہ ہے کہ توبہ کریں، شرط یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر التماس کریں، خدا را ہم تیری بارگاہ میں آئے ہیں تاکہ ہمیں معاف کر دے۔ علی گندابی کا حال یہ تھا، شراب پینا، قتل کرنا، لوگوں کا مال چھین لینا، لوگوں کو برا بھلا کہنا، جتنی برائیاں ہو سکتی تھیں یہ سب انجام دیتا تھا۔ گنداب میں رہتا تھا، آپ نام سے واقف ہیں۔ اس جگہ اس زمانے میں دروازے بند کر دیے جاتے تھے رات کے موقع پر۔ لکھا ہے واقعہ، اچھا اتفاقاً یہ واقعہ انہوں نے لکھا ہے جنہوں نے خود یہ تفسیر المیزان کا ترجمہ کیا ہے، بڑے جلیل القدر عالم دین گزرے ہیں، فارس زبان کے مترجم، بہت عظیم عالم ہے، یہ خود انہوں نے نقل کیا، جن کا تقریباً 7-8 سال 10 سال پہلے ابھی انتقال ہوا ہے، انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن اسی علاقے میں رات کی تاریکی میں علی گندابی دروازے کے اوپر، جو شہر کا دروازہ تھا، اندر کے حصے میں یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا، شراب کے نشے میں ڈوبا ہوا، ہاتھ میں چاقو لیے ہوئے، اور یہ کوشش کر رہا تھا کہ ہر گزرنے والے کو تکلیف پہنچائی جائے۔ اچانک اس دروازے پر اس علاقے کے جو ذاکر اور عالم تھے، اس زمانے میں ذاکرین الگ ہوا کرتے تھے، شیخ حسین، یہ دروازے کے اوپر آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے دق الباب کیا۔ علی گندابی نے اندر سے پوچھا، ظاہر ہے کہ شہر کا دروازہ بند ہے، باہر سے کوئی کھٹکھٹا رہا ہے، کون؟ کہ میں آیا ہوں حسین۔ کیوں آئے ہو؟ کہ گیا تھا پاس کے علاقے میں مجلس پڑھنے اور اب واپس آیا ہوں، صبح میں چونکہ یہاں کے اوپر مجھے دوبارہ اسی علاقے میں کام تھا، صبح میں دعا پڑھنی ہے، جمعے کا دن ہے، دوپہر کی نماز بھی پڑھانی ہے، لہٰذا مجھے واپس آنا پڑا، ورنہ واپس نہ آتا۔ علی گندابی نے دروازہ کھولا اور شیخ حسین دیکھ رہے ہیں کہ شراب میں ڈوبا ہوا انسان ہاتھ میں چاقو لیے ہوئے کھڑا ہے، ساتھ ہی اس کے ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ برے برے کلمات سے گفتگو کر رہے ہیں۔ شیخ حسین کہتے ہیں کہ مجھے دیکھنے کے بعد علی گندابی نے کہا کہ تم مولویوں کا بس کام یہی ہے، سال بھر مجلسیں پڑھتے ہو۔ شیخ حسین کہتے ہیں کہ اب وہ تو موقع نہیں تھا کہ میں واعظ و نصیحت کرتا، اسے سمجھاتا کہ مجلس کی اہمیت کیا ہے، اہل بیت اطہار شرکت کرتے ہیں، اس موقع ہی نہیں تھا۔ شیخ حسین کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہاں صحیح ہے، میں سال بھر مجلسیں ہم لوگ پڑھتے ہیں، ہمارا کام یہی ہے، لیکن بقیہ دنوں میں اور آج میں فرق ہے، نصف شب کے قریب آج میں فرق ہے۔ علی گندابی نے پوچھا کیوں، آج کیا فرق ہے؟ کہ اس لیے کہ بقیہ دنوں میں اور آج میں یہ فرق ہے کہ آج محرم کی تاریخ ہے۔ بس یہ ایک جملہ تھا کہ جس نے علی گندابی کو تبدیل کر دیا، ہاتھ سے چاقو پھینک دیا، اور علی گندابی کہتا ہے کہ اچھا محرم آ گیا، اور اس کے بعد رونا شروع کیا۔ علی، تم بھی تو حسین کا دم بھرتے ہو، تم بھی تو حسین کا نام لیتے ہو،
تم بھی تو حسین سے عشق رکھتے ہو، کیا یہ ممکن ہے کہ محرم آ جائے پھر بھی تم شراب پیو؟ کیا یہ ممکن ہے کہ محرم آ جائے اور تم مجلسیں نہ کرو؟ کہتے ہیں شیخ حسین کہ اس نے گھوم کر میری طرف دیکھا اور کہتا ہے کہ شیخ میرے لیے مجلس پڑھو۔ یہ ان مجلسوں کو کم اہمیت نہ سمجھیے گا، مجلس پڑھو میرے لیے۔ شیخ حسین کہتے ہیں کیا بات کر رہے ہو، 12 بجے رات کو مجلس ہوتی ہے؟ نہ کوئی سننے والا، نہ کوئی ممبر، نہ کوئی انتظام، یہاں مجلس ہوگی؟ کہا دیکھو یہ سب ہیں، سب مجلس سنیں گے، میں سنوں گا تمہاری مجلس۔ کہا ممبر کہاں ہے؟ شیخ علی گنداب کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے ممبر کا انتظام کرتا ہوں۔ خود سجدے کی حالت میں گیا اور کہتا ہے کہ آؤ میری پیٹھ پہ بیٹھ جاؤ اور اب بیٹھ کے مجلس شروع کرو۔ اچھا آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم لوگ بھی جس موقع کے اوپر اپنی مجلسیں پڑھتے ہیں، آپ لوگ بھی سنتے رہتے ہیں، پہلے خطبہ پڑھیں گے، اس کے بعد چند کلمات فضائل کے ہوں گے، اس کے بعد مصائب شروع ہوں گے۔ ادھر دو ایک جملے کہے تھے کہ اچانک وہ کہتا ہے کہ شیخ مجھے گھماؤ نہیں، میں اس مزاج کا آدمی نہیں ہوں کہ تمہاری لمبی چوڑی تقریر سنو، میرے یہ بس کی بات نہیں ہے، سیدھے مجھے لے کے سرکار ابو الفضل عباس کے پاس چلو۔ مجھے اس طرح سے لمبی چوڑی تقریر نہیں، بس جناب عباس کے مصائب پڑھو۔ شیخ حسین کہتے ہیں علم ہے لیکن علمدار نہیں ہے، کہا بس میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ علمدار نہیں آیا، بس یہ جملہ میرا کہنا تھا کہ شیخ حسین کہتے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ زمین ہل رہی ہو۔ میں نے جب غور کیا، کہتے ہیں شیخ حسین علی گنداب نیچے بیٹھا ہوا جو اپنے کو سجدے کی حالت میں رکھے تھا، اس طرح سے تڑپ رہا تھا جیسے لگ رہا تھا کوئی ماں اپنے بچے کے لیے ماتم کرتی ہے، فریاد کر رہا تھا اے آقا عباس کیا مجھے معاف کرا دیجئے گا، میں بہت گناہگار ہوں، میں بہت خطا کار ہوں۔ اور یہ کہتے کہتے علی گنداب فریاد کر رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد کہتے میں نے مسائل کو مکمل کیا، میں ہٹا، علی گنداب زمین کے اوپر گر چکا تھا، اٹھا علی گنداب، اٹھنے کے بعد کہتا ہے کل اعلان کر دینا کہ علی گنداب نے توبہ کر لی ہے، اب وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، کسی کو اذیت نہیں کرے گا، آج کے بعد شراب نہیں پیے گا، آج کے بعد چاقو کو ہاتھ نہیں لگائے گا، کل نماز جمعہ میں اعلان کر دینا۔ ہاں نماز جمعہ میں اعلان کیا اور اعلان کرنے کے بعد شیخ حسین کہتے ہیں اب جو ہے علی گندابی کے گھر پہنچا، میں نے کہا مجھے علی گندابی سے ملا دو۔ سنیں گے آپ، زوجہ نے بتایا کہ وہ تو صبح ہی نکل چکے ہیں، کہاں چلے گئے؟ کہا انہوں نے سارا سامان میرے حوالے کیا اور حوالے کرنے کے بعد کہتے ہیں میں کربلا عباس کے پاس جا رہا ہوں، میں اپنے کو بخشوانے عباس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اور جاتے جاتے یہ جملہ کہہ دیا اگر مجھے عباس نے بخش دیا میں وہیں رہ جاؤں گا اور پھر واپس نہیں پلٹوں گا۔ عزیزانو کربلا میں عباس کی بارگاہ میں علی گندابی رہے اور پھر اس کے بعد نجف اشرف آ گئے۔ سنیں گے آپ کیسے موت آئی ہے، جو حسینی ہو جاتا ہے، جو حسین کا چاہنے والا ہو جاتا ہے۔ آیت اللہ شیرازی نماز پڑھا رہے ہیں، اچانک نماز کے بعد خبر ملی ایک عالم دین کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے انہوں نے حکم دیا کہ قبر کھدوائی جائے۔ اب جو قبر کھد رہی تھی اچانک پتا چلا کہ وہ عالم دین دوبارہ ان کو زندگی مل گئی اور جو دل کی دھڑکن تھی وہ دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا قبر کو ایسے ہی ڈھانپ دو، شاید کوئی مصلحت ہو۔ اچانک خبر ملی پہلی صف میں بیٹھنے والا علی گنداب اپنے سر کو سجدے میں رکھا اور اسی حالت میں انتقال کر گیا۔ جملہ سنو گے، آیت اللہ شیرازی جس موقع کے اوپر سرانے پہنچے کہتے مجھے پتا ہے تم نے علی سے کیا کہا تھا، تم نے یہی تو